الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بنی اسرائیل کی خباثتیں بیان ہو رہی تھی جو انہوں نے اسلام سے استہزاء کیا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کی اور وہ دین کے معاملے میں تاویلات کرتے رہے، ہیلے بہانے بناتے رہے اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ اللہ نے ان کا ذکر کر کے اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ جو انبیاء علیہ السلام سے بے وفا ہوں، دین سے بے رغبت ہوں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ کے لیے سیاہ کرتے ہیں، نتائج اس کے خطرناک نکلتے ہیں۔ دین کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ دل کے اخلاص سے آدمی عقیدت رکھے اور دل میں احترام رکھے، اللہ پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیتے، آسانیاں پیدا فرما دیتے۔ جو آدمی اس معاملے میں سستی کے شکار ہوتے ہیں وہ پھر ہمیشہ کے لیے اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر آدمی دین کا محتاج ہے۔ آپ جتنے سے قریب ہوں گے اللہ کے انعامات کی بارش ہوگی، جتنی دور ہوں گے اللہ کے رحمت سے دور ہوں گے۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے نبی، بس دو ذرائع اللہ نے رکھی کہ میرے کلام کو سینے سے لگاؤ، دستور حیات بناؤ، اور میرے نبی کی غلامی کا تو گلے میں ڈالو، بس تمہاری کامیابی کامرانی جو ہے وہ صرف اس میں ہے۔ یہاں ان کی ایک اور خباثت قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، مالدار تھا، لیکن اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی، ایک ہی بیٹی تھی۔ اس کا چچزاد یا اس کا بھتیجا اس خواہش میں تھا کہ میری ساتھ اس کا رشتہ ہو جائے تاکہ چاچا جب فوت ہو جائے تو ساری دولت بھی مجھے مل جائے گی، گھر بھی آباد ہو جائے گا، رشتہ بھی مل جائے گا۔ لیکن اس کا کردار چونکہ ٹھیک نہیں تھا، کریکٹر کے اعتبار سے وہ کمزور تھا، بے راروی کا شکار تھا، اس لیے وہ رشتہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ دوستوں کے ماحول میں بعض دوست ہوتے ہیں شیطانی شکل میں ہوتے، انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کو یہ غلط مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ رات کی تاریکی میں آپ اس کو کہیں اپنے دور لے جا کر جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے علاقے میں اس کو قتل کر لیں، اور صبح شور مچائیں کہ میرا چاچا نہیں، چاچا نہیں۔ تو جب لاش وہاں مل جائے گی تو ان کے اوپر وہ ایک قتل کا کیس بھی بن جائے گا اور آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی، رشتہ بھی مل جائے گا، دولت بھی مل جائے گی، دیت بھی مل جائے گی۔ یہ اس کو مشورہ دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ جس کام کی بنیاد غلط ہو
اس کا انجام کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ گندم از گندم بروید جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ گندم سے گندمی پیدا ہوتی، جو سے جو پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے اعمال کے نتائج سے کبھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ میں غلط کام کروں گا اور نتیجہ اس کا اچھا نکلے گا، کبھی اچھا نہیں نکلے گا۔ جیسے کہتے بو گے ایسے ہی کاٹو گے، چاہے اللہ تعالیٰ کسی وقت تک آپ کو مہلت بھی دے دے، لیکن انجام کار جو ہے وہ نتیجہ انتہائی خطرناک نکلتا ہے۔ اب شور مچایا کہ وہ چاچا نہیں ہے تو مل گیا، وہاں انہوں نے دعویٰ کیا۔ وہ لوگ چونکہ بے گناہ تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، ابھی تورات نازل نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ جی آپ اللہ سے درخواست کریں کہ پتہ لگ جائے کہ قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ رب العزت نے ایسی تدبیر بتائی جس کے اندر بڑی حکمت ہی تھی۔ ایک تو اس وقت گوشالہ پرستی جو بنی اسرائیل کرتے تھے، جو سامری نے بچڑا بنایا تھا، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلایا اور دریا برد کیا، لیکن ان کے دل میں وہ محبت جو تھی نا بچڑی کی پوجنے کی، وہ تھی، عظمت تھی۔ شرک ایسی بیماری ہے، اس کا نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کو جیسے ناسور ہوتا ہے، جدھر سے علاج کرو ادھر جاتا ہے، ادھر سے کرو ادھر جاتا ہے، اس طرح شرک ایسی بیماری ہے کہ یہ جلدی جلدی نہیں نکلتی۔ شیطان ساتھ لگا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ میری پارٹی بنے، جہنم میں جائے۔ اگر شرک کرے گا تو میری پارٹی میں ہوگا، جب شرک چھوڑے گا توبہ کرے گا تو مجھے تو گیا، اس کی کوشش ہوتی۔ اس لیے وہ کئی قسم کے بانوں شانوں سے یہ بار بار اس کو ابھارتا ہے کہ کسی طرح یہ اس بیماری کے اندر لگا رہے۔ تو وہ چیز ان کے اندر عظمت تھی، اگرچہ توبہ کر لی تھی لیکن وہ چیز اندر تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا یہ ممکن نہیں۔ جب آدمی مر جائے گا تو وہ ریزے ریزے ہو جائے گا، دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ یہ دو چیزیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا علاج بتایا تاکہ دونوں کا علاج ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ دیکھو ایک گائے لے کر اس کو ذبح کرو اور اس کی گوشت کا کچھ حصہ لے کر اس کی جیب یا اس کی دم یا اس کا پاؤں وہ لے کر اس مردے کو کے ساتھ لگاؤ، یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور خود قاتل بتا دے گا۔ اس میں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی اور آدمی کہے گا نہیں جی انہوں نے مارا ہوگا، جی ہم نے نہیں مارا، تو مسئلہ طے نہیں ہوگا۔ لیکن اس صورت کے اندر طے ہو جائے گا کہ جب مردہ خود اٹھ کر بتائے کہ میرا قاتل فلاں ہے تو اس میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، شرک کی جو بیماریاں ہیں دل سے گاؤ پرستی وہ بھی کم ہو جائے گی، اور جو آخرت پر عقیدے میں شک و شبہ ہے اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا۔ تو ایک تیر سے تین شکار، سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ بھائی اللہ کا یہ حکم ہے۔ انہوں نے کہا جی عجیب بات کر رہے ہیں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہ قاتل کا پتہ لگ جائے، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کر لو۔ یہ گائے کیسے، کیا تعلق ہے؟ وہ اس کو نہیں سمجھتے تھے کہ اس میں حکمت کیا ہے، اللہ نے کیوں بتایا۔ ہمارے طرف یہ باچا بامخیل ایک جگہ ہے، وہاں پیر تھے، ابھی حکیم تھے بڑے بڑے، تو لوگ جانور لاتے تھے ان علاج کے لیے، بیمار ہوتے آدمی آتے تھے، اچھا نیک، اب بھی اچھے لوگ ہیں اس میں، لیکن وہ پرانے بہت نیک لوگ تھے۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میری چوری ہو گئی، میرے بیل جو ہے نا وہ کوئی رات کو کھول کے لے گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جلاب لے لو۔ جلاب ایسی چیز ہے کہ آدمی جب لیتا ہے تو اس کو وہ جلاب لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بڑے لوگوں کا عقیدت تھی، انہوں نے جلاب لے لیا۔ اب رات کو اس کو جلاب لگ گئے تو یہ بار آتا جاتا ایک دفعہ گیا تو دیکھا وہ بیل آدمی لے کر نا راستے پر لے جا رہے تھے۔ اس نے جا کے شور کے اوہ میرے بیل میں، وہ بھاگ گئے، بیل واپس لے آئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا گائے ذبح کر۔ اب یہ کنجوس بھی تھی اور گائے کی محبت بھی تھی، انہوں نے کہا یہ کیسے کریں، اور پھر بہانے بھی بنائے، انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کہنے لگے یہ بتاؤ جی اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، آئسم یعنی اس کی عمر کیا ہوگی، اور اس کا کرے گا کیا، اور یہ اور وہ، سارے بہانے بنائے۔ اب جتنے بہانے بناتے رہے تو کام مشکل ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک گائے ان کو ملی جو ساری صفتیں اس کے اندر تھی۔ وہ ایک آدمی فوت ہوتا تھا تو اس نے بچہ تھا اس کا ایک یتیم، اس کے پاس ایک ہی گائے تھی۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ بچہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ گائے ہے بس، اور تو ان کے لیے کچھ ہے نہیں۔ وہ بچہ ماں کا بڑا وفادار تابعدار تھا، کوئی مسئلہ ہوتا پوچھتا کہ کروں یا نہ کروں۔ ایک گائے مل گئی تو اس بچے سے کہا، اس نے کہا بھائی میں والدہ سے پوچھتا ہوں۔ پوچھا کہ نہیں دینی۔ دوسرے دن آئے کہ لگا 2 گائے لے لو، 3 لے لو، 10 لے لو۔ انہوں نے کہا والدہ سے پوچھتا ہوں۔ آخر والدہ نے کہا ایسا کرو کہ اس گائے کو ایک طرف ترازو میں، دوسرے طرف سونا تولو، اگر کر سکتے ہو تو لے۔ اب وہ مجبور تھے، انہوں نے سارے قوم برادری میں چندہ کر کے سونا جمع کیا۔ اللہ نے اس کا کام کر لیا، ماں کی تابعداری وفاداری کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ نے اس کو رنگا۔ انہوں نے ذبح کر کے اس کا تھوڑا حصہ لے کر اس مردے کو مارا۔ وہ اٹھا، اس نے بتایا میرا قاتل تو یہ میرا بھتیجا ہے۔ یہ لوگوں کو چونکہ تنگ ہو گئے تھے اور دعویٰ بھی ان پر غلط ہوا تھا، انہوں نے وہاں ہی پکڑ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ پھر فوت ہو گیا، بتا دیا اور پھر گیا، تو مسئلہ بھی حل ہوا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو جس کام کی بنیاد غلط ہو اس کا انجام کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ غلط کام مت کرو، چاہے وقتی طور پر تمہیں اس میں فائدہ نظر آئے، لیکن آخری انجام اس کا برا ہوگا۔ اب جو قرآن کہتا ہے نا یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے سود کو مٹاتا ہے، قانون ہے، اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ دنیا میں بھی مال میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ انفاق نفق سے، نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں کہ ایک طرف سے جاؤ دوسری طرف نکلو، تو نفق اس لیے انفاق خرچ کرو، ينفقون انفقوا، قرآن کہتا ہے بھئی جتنا دو گے پیچھے اور آئے گا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں دیکھ اللہ کے راستے میں مال میں کمی آئے گی، بلکہ مال بڑھتا بھی جائے گا، پاک ہوتا بھی جائے گا۔ اس لیے صدقے اندر، زکوٰۃ کے اندر، زکوٰۃ کے معنی اضافے کی بھی ہے، زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کی بھی ہے۔ مال زیادہ بھی ہوتا ہے، مال پاک بھی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے
یہ اللہ رب العزت نے جو یہ بتایا ہمیں طریقہ، اور یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹاتا ہے۔ میرے سامنے کتنے واقعات سے گزرے۔ ایک آدمی تھا، یہاں نام نہیں لیتا، وہ ارب پتی تھا، یہ جگہ لی دی، شاہ صاحب میں نے وہ ہوٹل لے لیا، وہ جناب علی کہ 7 اور وہ فلانے وہ بلڈنگ لے لی، وہ بنگلہ لے لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، تم بینک سے پیسے لے رہے ہو، سود پر لے رہے ہو، یہ کر رہے ہو، اور جی بس ہم دے دیں گے، یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے۔ آپ اللہ پر اعتبار کریں۔ اس کے وہ ہوٹل بھی بک گئے، وہ بلڈنگیں بھی بک گئی، وہ گھر بھی بک گیا۔ اور ایک بیمار تھا، میں گیا، میرے پاس پیجارو گاڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے جی آپ مجھے گاڑی دے دیں اور لے لیں، میرے پاس سواری نہیں، میں ڈاکٹر کے پاس جا، دوست تھے میرے۔ میں نے کہا میں جو کہتا تھا آپ کو، وہ مجھ سے لے گئے، تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہے، 33,000 روپے میرے رہ ہی گئے، اب وہ دنیا سے چلے گئے۔ بیٹی بھی ان کے تتر بتر ہو گئے، 7 برادر تھے، 7 تھے، کوئی فیصل آباد گیا، کوئی سیالکوٹ گیا، کوئی کدھر گیا، کوئی کدھر گیا، پتہ ہی نہیں، اور سارا نظام گیا آیا۔ پھر میں نے وہ پیسے ہی معاف کر دیا ان کو۔ تو میں نے دیکھا اور کئی ایسے واقعات ہیں۔ تو ظاہری طور پر تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہمیشہ کام کے انجام کو دیکھ لے آدمی، کام کرے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا، آگے اصل واقعہ بعد میں آتے، اس کی تمہید یہ ہے۔ یہ گائے ذبح ہوئی، کس کے لیے ذبح ہوئی؟ آگے آتا ہے کہ اس کام کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ، یہ تیسری خباثت ہے بنی اسرائیل کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنے قوم کو، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تم حکم کرتا ہے، ان یہ تذبحوا، کہ ذبح کرو تم بقرہ، ایک گائے، کوئی گائے، بقرۃ نکرہ ہے، کوئی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سفید ہو، کالا ہو، کوئی۔ قالوا، کہنے لگے، اتتخذنا، کیا پکڑتے ہیں تو ہم کو ہزوا، ٹھٹوں کے ساتھ، آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں جی، یہ گائے کیسے کیا تعلق؟ ہم کہتے ہیں قاتل کا پتہ لگ جائے، اللہ بتا دے۔ قال اعوذ باللہ، فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، ان اس بات سے اکونا، کہ ہو جاؤں میں من الجاہلین، جاہلوں سے، کیونکہ دین کے معاملے میں جاہل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، دل لگی کی باتیں کرتے ہیں، غیر حقیقی باتیں کرتے ہیں، غیر واقع بات کرتے ہیں، ایک تخمینہ لگاتے ہیں، وہ تو جہلاء کا کام ہے۔ میرا کام یہ نہیں ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ ہو جاؤں میں نادانوں میں سے۔ آپ والا کدھر ہے؟ اپنا لے لیں، ایسے آتے ہو بعد میں۔ اچھا جی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یہ تو نہیں ہو، میں تو حق بات کرتا ہوں۔ قالو، کا انہوں نے، یہ پہلی تفشیش ہے، تفشیش اول۔ قالو، کہنے لگے، ادعو لنا، آپ دعا کریں ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بیان کرے، پکارے اپنے رب کو، ماہیا، وہ ماہیا یعنی ما صفت ہوا، وہ کیسی گائے ہوگی، اس کی کیا کچھ۔ قال، فرمائے، انہو، بے شک اللہ تعالیٰ، یقولو، فرماتے ہیں، انا بقرۃ، وہ گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی ہوگی، ولا بکرون، اور نہ چھوٹی بچی ہوگی، ایسی بھی نہیں کہ بوڑھی ہو کر بچہ جننے کے قابل نہ ہو، یا چھوٹی ہے ابھی بچی ہے، وہ اس قابل بچہ جننے کے قابل نہ ہو۔ اوانم بین ذالک، ان دونوں کے درمیان میں، بس اوانم بین ذالک، اس کے درمیان کیا مطلب؟ جوان ہوگی۔ اچھا، ففعلوا ما تؤمرون، بھائی زیادہ سوالات نہ کرو، کر لو وہ جو تمہیں حکم ملتا ہے۔ قالو، کہنے لگے، ادعو لنا، یہ تفشیش ثانی ہو گئی۔ قالو، کہنے لگے، ادعو لنا، آپ پکارے ہمارے لیے ربک، اپنے رب کو، یبین لنا، کہ واضح کرے ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہوگا،
جی سفید ہوگی، کالی ہوگی، سرخ ہوگی، ما لونہا اس کا رنگ کیا ہوگا؟ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں انہو بے شک اللہ تعالیٰ یقول فرماتے انا بقراتن وہ ایک گائے صفرا زرد رنگ کی فاقع لونہا چمک مارے گا، فاقع چمک مارے گا اس کا رنگ یعنی خالص زرد تیز زردی ہوگی، فاقع لونہا چمک مارے گا اس کا رنگ، تسر الناظرین وہ خوش کرے گی دیکھنے والوں کو، جو دیکھیں گے نا تو کیونکہ بعض جانور ہوتا ہے نا اس کی خوبصورتی اتنی ہوتی ہے کہ آدمی زیادہ پیسے خوبصورتی پر لگاتے ہیں، تسر الناظرین خوش کرے گی دیکھنے والوں کو۔ اب جو وہ اللہ کے معاملے میں سستی کا اظہار کرتے رہے اتنا معاملہ مشکل ہوتا گیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی حکم ملے فوراً تعمیل کرو، ٹھیک ہے جی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، لیکن جب تم سوچتے ہو جی یہ تو مجھ سے تو نہیں، او جی میرے پاس اتنا ٹائم کا ہے، او جی پر یہ تو میری بات نہیں ہے، او جی میرے تو بڑے مسائل ہیں، تو مشغول اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے۔ تسر الناظرین خوش کرے گی دیکھنے والوں کو، قالو یہ تفشیش ثالث ہو گئی، قالو کہنے لگے ادعو لنا پکارا مالی رب کا اپنے رب کو جو بیئ لنا کہ واضح کرے ہمارے لیے ماہی کہ اس کی کیا اور صفت آخری بات کیا ہوگی کہ بھئی ہم تو کبھی دیکھتے ہیں ان البقرہ تشابہ علینا بے شک یہ گائے مشتبہ ہوگی ہماری اوپر، یعنی اشتباہ کیا ہوا؟ سرخ ہے تو جوان نہیں ہے، جوان ہے تو سرخ نہیں ہے، اگر سرخ ہے کام کیا ہے داغ، کیونکہ وہاں تو کہا جی داغ شام بھی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک اللہ نے چال بتا ہم پالیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے نا ساری عمر لگے رہتے، ان کو گائے نہ ملتی، ساری عمر لگے رہتے اور یہ محروم رہتے اس سے۔ انشاءاللہ ایسا جملہ ہے، کلمہ ہے کہ اس سے اللہ کی طرف سے آپ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ کوئی کام کرے کہتے انشاءاللہ میں نہیں، یہ نہیں کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، نا تو کیا کر سکتا ہے جب تک اللہ نے چاہے۔ اس لیے انشاءاللہ کہو، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر لیتے ہیں، اللہ کی امداد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس وقت انشاءاللہ کہو گے تو برکت ہوگی، بعد میں کچھ نہ ملے پھر انشاءاللہ کہو۔ کوئی شخص تھا بازار جا رہا تھا کہ جی میں نے بیل خریدنا ہے، انہوں نے کہا بھئی انشاءاللہ کہہ دو، کہنے لگے جی میری جیب میں پیسے ہیں، بیل باز منڈی میں ہے تو انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا چلو، وہ چلا گیا، کسی نے جیب کاٹا اس کا، پیسے نکال دیے، واپس آتا ہے اس نے کہا بھئی بیل نہیں لایا، کہتے ہیں انشاءاللہ میں گیا، انشاءاللہ وہاں پہنچا، انشاءاللہ میرا جیب کٹا۔ انہوں نے کہا اب انشاءاللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو موقع تھا موقع بحال پر تو آپ نے کہا نہیں، پہلے کہہ دیتے تو بات ہو جاتی۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اللہ بے شک ہم اللہ نے چاہ البتہ پالیں گے، لَمُهْتَدُونَ ہم پالیں گے اس کو۔ قال فرمائے موسیٰ علیہ السلام اب چونکہ انشاءاللہ کہہ دیا اب مسئلہ آسان ہو گیا۔ قال آخری سوال تھا، مسئلہ حل ہو گیا۔ قال إِنَّهُ يَقُولُ فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا بَقَرَةٌ وہ ایک گائے لا ذَلُولًا نہ محنت کرنے والی تُثِيرُ الْأَرْضِ کہ جونتے زمین کو، زمین پر حل مارتے ہیں، آشم یعنی وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ اور نہ وہ کھیتی پلاتی ہے۔ کیا وہ ارڑ پر ہوتے ہیں نا جانور، وہ چلتے پھرتے رہتے بوکے نکلتے ہیں، یہ چھت چھت کا علاقہ جتنا بھی ہے بڑے بڑے کنویں ہوتے ہیں اس میں ارٹ لگاتے ہیں، تو گائے پھرتی رہتی ہے اور بوکے نکلتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، ان ملتے ہیں۔ یہ آ گیا وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ نہ کھیتی پلائے گی، مسلمتن سالم ہوگی، لا شیئۃ فیہا اس میں کوئی داغ بھی نہیں ہوگا، یعنی کبھی بیمار نہیں ہوگی کہ اس کو داغ لگا ہو یا کسی جانور نے مارا ہو یا کہیں کی گر گئی ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے ہاں
ابھی تو آپ سچ پر آ گئے. دیکھو نا, انشاءاللہ کہہ دیا, کہہ لگے موسیٰ ہاں اب بات سمجھ آ گئی. فذبح ہوا, پس ذبح کیا انہوں نے اس گائے کو. وما کادوا یفعلون, نہیں تھے قریب کہ یہ کام کرتے, یعنی ارادہ نہیں تھا یہ بہانے اس لیے کہتے خوئے بدرہ بہانہ بس یار, خوئے بدرہ بہانہ بس یار. جب نیت ٹھیک نہ ہو تو کئی بہانے ہوتے. اب پہلے کر لیتے کام ہو جاتا, آخر کرنا پڑا لیکن مشکل پڑ گیا ان کو. فذبح ہوا, وہ تو ذبح کر لیا. وما کادوا یفعلون, قریب نہیں تھے کہ یہ کام کرتے. بہانے اس لیے بناتے تاکہ یہ جو کون چندے کرے اور کون پیسے جمع کرے اور کون کام, تو نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا کچھ. ایسے میں یعنی یہ کیوں کیا؟ اصل واقعہ یہ تھا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, یہ گائے کیوں ذبح کی؟ جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو. ایسے میں یعنی نام اس کا عامیل تھا, مفسرین نے لکھا عامیل نام تھا جس کو قتل کیا گیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو. فَدَّارَأْتُمْ, پس اختلاف کیا فیہا, تم نے اس کے اندر. تداراتم کے معنی ہوتے ایک دوسرے پر دھرنا. فَدَّارَأْتُمْ, ایک دوسرے پر دھرنے لگے. باب تفاعل سے ہے, معنی مشارکت چاہتا ہے, باب تفاعل. ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا, نہیں جی ہم نے نہیں کیا, اس نے قتل کیا, وہ جی فلاں نے کیا, پتہ نہیں کس نے کیا. یہ اختلاف کیا تو فداراتم, اختلاف کیا تم نے فیہا اس کے اندر. واللہ مخرج, اور اللہ تعالیٰ نکالنے والے ما کنتم تکتمون, جو تم چھپاتے تھے, جو تمہارا خیال تھا کہ یہ ہم ادھر ادھر کر کے جان چھوٹ جائے گی, جان نہیں چھوٹی. ایسے میں نہیں. فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا, پھر کہا ہم نے اضربوا, مارو اس قتیل کو, بِبَعْضِهَا, ساتھ ایسے گائے کے ساتھ, بعض ایسے گائے کے. کوئی جگہ لے کر اس کو ذرا لگاؤ گے نا تو یہ خود بخود اٹھ کر بتا دے گا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو. فَدَّارَأْتُمْ, پس لگے ایک دوسرے پر دھرنے, اختلاف کیا تم نے اس کے اندر. واللہ مخرجون, اللہ نکالنے والا ہے ما کنتم تکتمون, جس کو تم چھپاتے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا, پھر کہا انہیں کہ مارو اس قتیل کو. بِبَعْضِهَا, ساتھ بعض اسے اس گائے کے. کذالک, یہ جملہ معترضہ برائے اثبات قیامت, جملہ معترضہ برائے اثبات قیامت. دیکھو تم کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کس نے اٹھنا ہے, کہ جب ہم مر جائیں گے ریزے ریزے ہو جائیں گے, یا بیڑیا کھا لے گا, یا آگ میں جلائے گئے, یا دریا برد ہو گئی, مچھلیوں نے کھا لیا. کیسے ہو سکتا ہے یہ ذرے پھر کیسے اللہ ملائے گا؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر آدمی کے کھوپڑی میں نہیں آتا. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے, انہوں نے بھی عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى, اے اللہ ذرا دکھا یہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن, کیا آپ کو یقین نہیں؟ قال بلا, فرمایا کیوں نہیں, اللہ یقین تو ہے. ولکن لیطمئن قلبی, دل کی اطمینان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں مشاہدہ کر لوں. ایک تو ہوتا ہے نا علم الیقین, علم الیقین جو ہے نا آدمی پڑھ کر سن کر یقین آ جاتا ہے بات سے. میری بات کروں گا, آپ کے شاہ صاحب نے کہا جی بات ٹھیک ہے. بعض یہ ہوتے ہیں پھر عین الیقین, یہ دوسرا درجہ ہے, آنکھوں سے دیکھنا. جب آنکھوں سے دیکھو گے تو پھر یہ درجہ اونچا ہو جاتا ہے, اور یہ اتنا کامل ہوتا ہے کہ پھر حق الیقین پیدا ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا جھٹلائے آپ کے, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ جھٹلاتے رہے نا, میں نے تو خود دیکھا. اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ ایسے کر لیں, فخذ اربعۃ من الطیر, 4 ذاتوں کے 4 پرندے پکڑ لیں. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, ان کو اپنے ساتھ لا لیں. پھر ان کو ذبح کر کے ان کے سر اپنے پاس رکھ لیں, اور وہ چاروں کو آپس میں اکٹھا کوٹ کر, جس میں ان کے سارے پر
بھی پاؤں بھی سب آ جائیں اور قیمہ بن جائیں، اکٹھا قیمہ بنا لیں، پھر اس قیمے کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے، ثم جعل علی کل جبل منہن جزء، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ لیں، ثم ادعوہن، پھر ایک ایک کو بلائیں۔ اب ذرا اس کا ادھر ہے، اس کا ادھر ہے، اس کا ادھر ہے، اس کا ادھر ہے، چونکہ اکٹھا قیمہ بنا ہے، پھر ان کو بلائیں، یاتینک سایہ، آپ دیکھیں گے وہ ذرے اڑ کر مل کر بغیر سر کے آپ کی طرف دوڑیں گے، سر آپ کے پاس ہوگا، آپ سر لگائیں گے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اگر یہ قیامت نہ ہوتی، آخرت نہ ہوتی تو ہمارے اس بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ ایک آدمی ہے کہ عیاشی کرتا ہے بیٹھا ہے، ایک آدمی ہے جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، ایک آدمی ہے کہ دوپہر تک سویا رہتا ہے، ایک آدمی ہے جو رات کو تہجد پڑھتا ہے۔ تو اگر آخرت نہ ہوتی، حساب کتاب نہ ہوتا تو پھر محنت کرنے والوں کا کیا فائدہ تھا؟ اس لیے اللہ نے تو جزا دینی ہے اور وہ اسی پر ہوگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اس کو ویران کیا، اینٹ سے اینٹ بجائی، بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا، کوئی مر گئے کوئی بھاگ گئے، شہر ختم تھا۔ یہ گزرتی ہوئی دوپہر کا ٹائم تھا، شہر کے نیچے سواری باندھی، سروں مبارک یوں رکھا، شہر کی طرف دیکھا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس شہر کو اللہ کس طرح ویران کے بعد آباد کرے گا۔ اب لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک اللہ نے ایسا رکھا، ثم بعث، پھر اٹھایا، پوچھا کم لبث، آپ کتنے رہے؟ انہوں نے کہا لبثت یوماً او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، یعنی مطلب دوپہر کا ٹائم تھا، عصر کا ٹائم، دن تو پورا نہیں۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا نہ تو 100 سال رہا۔ وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھ جو تیری سواری کے اوپر کھانا رکھا تھا اور پانی سفر کے لیے، ابھی تک اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لم یتسنہ کا مطلب بدبودار نہیں ہوا، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں آیا۔ اور دیکھ اپنی سواری کے طرف، اس کی تو ہڈیاں بھی نہیں۔ اب دیکھ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ہم کس طرح اس کو اٹھاتے ہیں اور کس طرح اس کو گوشت چڑھاتے ہیں، ایک سیکنڈ میں دیکھا کڑکڑ 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 ساری ہڈیاں اکٹھی ہو گئی اور وہ بن گیا، ڈھانچہ بن گیا۔ پھر دیکھا ٹھپ 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 ٹھپ، جس طرح آتا ہے نا کیچڑ آ کے نا گوشت آ کے لگ گیا، 1 منٹ کے اندر سواری پھر تیار ہو گئی۔ جس چیز نے رہنا تھا وہ تو فنا ہو گئی تھی، اور جس نے فنا ہونا تھا وہ ابھی کھانا پینا وہ تو اپنے حال پر ہے۔ فرمایا دیکھ لے، آئے لم یتسنہ فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا میں خوب جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کر سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو میں نے واقعہ کے کئی دنوں کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد یا کئی سالوں کے بعد ہم نے اس مردے کو اٹھایا، اس میں جان ڈالی اور اس نے اپنا دشمن بتا دیا، تو یہاں ہماری لیے کہ کل تمہیں اٹھائے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، جملہ معترضہ برائے اثبات قیامت، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، ویریکم آیاتی، اور دکھاتے اپنی قدرت کے نمونے، یریکم تمہیں دکھاتا ہے اپنی قدرت کے نمونے کہ میری طاقت ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور کرو، تعقلون عقل پاؤ، تاکہ غور کرو جو اللہ اتنے دنوں کے بعد کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف گائے کو ساتھ لگانا تھا، اس نے اٹھ کر بتا دیا۔
تو میرے اسرافیل اسلام جب سور پھونکیں گے تو سارے اپنے قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان کے جائیں گے. اور قرآن پاک اب کہتا ہے یہاں شکوہ ہے. شکوے کا معنی یہ ہوتا ہے ہائے ہائے. آپ کو تو چاہیے تھا کہ پیغمبر کے اس معجزے کو دیکھ کر آپ صدق دل سے نبی کی تابعداری کرتے, اللہ کی وحدانیت پر یقین کرتے, قیامت اور مرنے کے بعد اٹھنے کو یقین کے درجے میں لے آتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا. ہائے بدبختو, تم نے اتنے معجزات دیکھ کر بھی, کرامات دیکھ کر بھی, حرق عادت ساری باتیں دیکھ کر بھی آپ کو پھر عقل نہیں آئی. یہ کتنی بھی انصافی کی بات ہے. قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ یہودی کتنے سنگ دل ہیں. آپ ان سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. یہ تمہاری بیوقوفی ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کی, اپنی کتاب سے وفاداری نہیں کی, وہ آپ کے ساتھ کیسے کریں گے؟ ثم قست قلوبکم, پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. ثم استبادیہ, قست یہاں آئسم یعنی شکوہ بھی ہے, اور تمہارے چاہیے دل موم ہو جاتے لیکن سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْمِن بَعْدِ ذَلِكَ, اس واقعے کے بعد فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ, یہ مانند پتھر کے ہو گئے. او اشد قسوہ, یا اسی بھی بڑا سخت ہونا. اشد قسوہ پتھر ہے کہ اللہ نے لوہے کا نام, پیتل کا نام, چاندی کا نام نہیں لیا, کیونکہ یہ چیزیں لوہے بھی ہو, چاندی ہو, سونا ہو, پیتل ہو, یہ تو آگ میں پگھل جاتا ہے. لیکن پتھر کو 100 سال تک آگ میں رکھو اسی طرح رہے گا, اس میں نہیں آتا. اس لیے اللہ نے پتھر سے مثال دی. ثم قست قلوبکم, پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ, وہ مانند پتھر کے ہو گئے. او اشد قسوہ, بلکہ او مانا بل, او اشد قسوہ, بلکہ اسی بھی زیادہ سخت. کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پہاڑوں میں ایک چٹانوں سے اور جس میں پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں, اور اتنی نہریں نکلتی, پوری دنیا کو سیراب کرتی. آپ ابتباد میں دیکھیں الیاسی مسجد ہے, آپ اوپر مسجد ہے, نیچے آپ دیکھتے ہیں چٹان ہے, اوپر پہاڑ ہے, نیچے سے وہ چشمے نکل رہے ہیں, نہریں چل رہی ہیں, پورے ابتباد کو سیراب کرتی. بعض پہاڑوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا پتھریں ہیں, اس میں شگاف آ جاتا ہے, اس سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے. اور بعض دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر بارش ہو جاتی ہے, وہ پھسل جاتے ہیں, بڑے بڑے پتھر پھسل جاتے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں. انسان کے اندر یا تو ایسا ہوتا کہ تمہارے دل سے معرفت کے چشمے جاری ہوتے, جیسے انبیاء علیہ السلام, کاملین اولیاء اللہ, اللہ کی معرفت نبی کے دل سے او چشمے. یا اولیاء اللہ علماء حق جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں. بہت سے لوگ رائے راست پر ہدایت پر آ جاتے ہیں تبلیغ سے, ان کی محنت سے. اور بعض لوگ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں, جو اپنے آپ سے بے خبر ہی ہوتے ہیں, وہ اللہ کی محبت میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ 3 کیفیتیں انسان پر آتی ہیں, اور یہ 3 کیفیتیں پتھروں پر آتی ہیں. اللہ فرماتے کہ نہ تو تمہارے دل سے معرفت کے چشمے جاری ہو گئے, جیسے انبیاء علیہ السلام اور کاملین اولیاء اللہ, انہی کی محنت کا نتیجہ ہے جو دین دنیا میں پھیل رہا ہے. یا عام طور پر تم لوگوں کے تبلیغ کرتے, جیسے اکثر لوگ واعظ کرتے, لوگوں کو حق کا راستہ بتاتے, آپ سے یہ بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہ بنے. اور یا آپ اتنے اللہ کی محبت اور عشق میں فنا ہوتے کہ اپنا بھی پتہ نہ ہوتا.
لیکن تمہارے اندر تو کوئی فرق نہیں آیا، تم تو پتھر سے بھی گئے گزرے ہو۔ او یہودیو، تم بڑے بڑے دعوے دار بنتے ہو کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ دعووں سے بات نہیں بنتی۔ فرمایا اوشد و قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، یہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا، البتہ يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اسے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، او بڑے بڑے۔ وَإِنَّ، اور بے شک مِنَا، بعض اس میں سے، لَمَا، البتہ يَشَّقَّقُ، جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اسے نکلتا ہے پانی۔ وَإِنَّ مِنَا، اور بے شک بعض ان میں سے، لَمَا، البتہ يَحْبِطُ، جو ریزے ریزے ہو جاتے، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر سے، پہاڑ بھی گر جاتے، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ بے خبر تمہارے اعمال سے۔ اللہ نے دیکھا کہ تم کتنے کتنے بڑی باتیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تمہیں مل گئی، ظالموں ابھی تک تمہارے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، یہ نوع ثانی کا تتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 عذابات، 3 سزاؤں کا ذکر کر کے کہ تم نے یہ کرتوتی کی، آج بڑے دعوے دار بنتے ہو، تیسمار بنتے ہو۔ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ لگ گیا کہ یہ اتنے شقی القلب لوگ ہیں، اور اتنے بے وفا لوگ ہیں، اور اتنے نمک حرام لوگ ہیں، اور اتنے ابن الوقت لوگ ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ابن الوقت، اپنے کام نکالنے کی در پہ ہوتے ہیں، جب آپ کا کام آئے گا کہ جی میرے بات باتیں کریں گے، جب اپنی بات آتی ہے شاہ صاحب ہمیں تو تابعدار ہیں آپ کے، تو یہ فلاں ایسے یعنی یوں ہوتے، اور جب کام ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں کوئی کہاں سے آیا کہاں سے آیا۔ افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو، طمع کے معنی امید، افتطمعون، آیا تم طمع کرتے ہو، امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ ایمان لائے گے تمہارے لیے، یہودی مسلمان ہو جائیں گے، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور اس میں 5 قسم کے گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے ابھی، 5 قسم کے لوگ۔ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ، تاکید تھا ان میں ایک پہلا گروہ کس کا ہے، محرفین کا، جنہوں نے اللہ کے دین کے اندر تبدیلیاں کر کے خواہشات کے مطابق تورات انجیل زبور کے اندر تحریفی کی، حضور کی جو علامات تھے وہ مٹائے، اور اسی طریقے سے انہوں نے کئی احکام تھے اس کے اندر رد و بدل کر کے اپنے خواہشات کی تکمیل کی تھا کہ یہ مشکل ہمیں نہ پڑے۔ یہ تو محرفین کی جماعت ہوگی۔ آج کل بھی ایسے جو دین کا قرآن کے غلط تعویلیں کرتے ہیں، ایسے میں یعنی اپنے خواہشات کے لیے، اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن بدل جائے میں نہ بدلوں، ہمیں تو چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن کے تابع کریں، اور وہ قرآن کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی تھے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تاکہ تھا ایک فرقہ ان میں سے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو سنتا رہا اللہ کے کلام کو، ثُمَّ پھر يُحَرِّفُونَهُ، تبدیل کرتے تھے اس کے اندر، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوا، پیچھے سمجھ کے، جان بوجھ کر کرتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، جان بوجھ کر صرف چند ٹکوں کے لیے۔ وَإِذَا لَقُوا، یہ دوسرا گروہ ہے منافقین کا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب ملتے ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے، سامنے تاکہ ہمیں مال غنیمت میں حصہ ملے یا ہماری جان بچ جائے مسلمانوں کے اس سے، یہ ان کے لیے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تاکہ تھے ایک جماعت ان میں سے، یسمعون، جو سنتے رہے کلام اللہ کے کلام کو، ثم پھر یحرفون، یہ آ گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب ملتے ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا، جب الگ ہوتے بعض ان کے علاوہ بعض طرف بعض کے،
یہ جو چھوٹے طبقہ جاتا نا بڑوں کے پاس اور ان کے پاس جا کر کہتا کہ او خو بات یہ ہے بھئی تم مسلمانوں کے پاس گئے تم نے کیا کہا؟ اور جی ہم نے ان کو دھوکہ دیا۔ کیا دھوکہ دیا؟ ہم نے کہا جی اسلام سچا مذہب ہے اور آپ کے نبی سچے پیغمبر ہے، قرآن سچی کتاب ہے۔ کیوں کہا؟ تاکہ ہم پر اعتماد کر لیں، ہم ان کے حملے سے بچ جائیں، ہمارا مال بچ جائے۔ انہوں نے کہا پاگلو یہ تو تم نے کیا، لیکن قیامت کے دن جب اللہ پوچھیں گے کہ لوگو میرے آخری پیغمبر آئے تمہاری کتابوں میں جس کا ذکر تھا تم نے اس کو مانا کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے اللہ ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم نہیں پہچانتے تھے، پہچانتے تو مان لیتے۔ تو یہ جو مسلمانوں کے سامنے تم اقرار کرتے ہو یہ تمہاری پر گواہ بنے گے کہ اللہ یہ انہوں نے تو ہمارے سامنے اقرار کیا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اب دیکھو نا یہ ان کا ایک اب یہ بھی ان کے ایک چال تھی۔ کیوں کہ یہ تو پتہ تھا کہ چلو ظاہر میں جتنی باتیں کروں اللہ تو دل کی باتیں جانتا ہے، جب اندر سے آپ منافق ہیں یا اندر سے آپ کا اخلاص ہے تو یہ تو اللہ کے سامنے ہے، اس میں تو کوئی فرق۔ یہ بند کرو ابھی تو گرمی نہیں شروع ہے۔ اچھا جی کیا فرمایا؟ اچھا جی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ جب ملتے ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا جب الگ ہوتے بعضن کے لا بعضن طرف بعض کے، یعنی یہودیوں کے بڑوں کے پاس چھوٹے جاتے قالوا کہتے اتحدثونہم کیا خبر دیتے ہو تم ان مسلمانوں کو، اتحدثونہم کیا خبر دیتے ہو ان مسلمانوں کو بما ساتھ اس کے فتح اللہ کہ کھول اللہ تعالیٰ نے علیکم تمہاری اوپر، تمہاری کتابوں میں جس کا ذکر تھا، جس کتاب کا جس نبی کا تم جا کر اقرار کر لیتے ہو تو پھر تو معاملہ ہو گیا، وہ تو تمہاری پر گواہ ہو گئے۔ بما فتح اللہ ساتھ اس کے کہ کھولا اللہ نے علیکم تمہاری اوپر لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ بھی ساتھ اس کے عند ربکم اس اقرار کے، بھی مانا ساتھ اس اقرار کے، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں۔ قیامت کے دن تم انکار کرو گے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اوپر گواہ ہوں گے، جب ان کی گواہی ہوگی تو پکڑے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے تجزیہ کرتا ہے کہ دیکھو اتنے بے عقل ہیں ان کے بڑے بھی، کھوپڑی کے اندر غلاظت ہو، حرام ہو، اس کو کب حقیقت منکشف ہو سکتی ہے؟ حقیقت کے انکشاف کے لیے رزق حلال صدق مقال دو چیزیں، سچ بولو حلال کھاؤ، حرام کھاؤ گے وہ پردہ آ جاتا ہے، آدمی پھر حقیقت سے بڑا دور چلا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کر دی۔ قالو کہتے ہیں تو اچھا جی لیحاجوکم تاکہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ بھی ساتھ اس اقرار کے عند ربکم تمہارے رب کے یہاں، افلا تعقلون کیا تم نہیں جانتے؟ بھئی اتنا عقل نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ان کو بھی نہیں ہے، تم کو بھی نہیں ہے، تم کو بھی نہیں۔ کیوں؟ اولا یعلمون یہ ہے زجر اللہ کی طرف سے تنبیہ، اولا یعلمون کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم کہ اللہ جانتا ہے ما یسرون جو یہ چھپاتے ہیں وما یعلنون جو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کہتے کہ تم اقرار کرتے تو قیامت کے دن پھر پکڑے جاؤ گے، وہ تمہاری گواہ بنیں گے، تو کیا اگر اقرار نبی کریں؟ اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو کتاب ملی وہ اس نبی کو اس طرح جانتے جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، کیونکہ تورات انجیل زبور کے اندر اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورا ذکر تھا، علامات بھی تھے سارے، بلکہ حضور کی امت کی ہاشمیہ نہیں، حضور کی پوری امت جو ہے ان کے علامتیں خصوصی طور پر خلفائے راشدین کی تمام کتابوں کے اندر ان کی علامتیں موجود تھی، وقت نہیں جو اس پر میں بات کروں۔ اولا یعلمون کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ
بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما وہ یسرون جو یہ چھپاتے ہیں وما یعلنون جو ظاہر کرتے ہیں ومنہم امیون. یہ تیسری جماعت آ گئی. یہ ان پڑھ مریدین کی، ان پڑھ مریدوں کی یہ ہے کہ وہ پڑھے شڑے کچھ نہیں ہے. اور جاہل پیروں نے کہا بھائی نذرانہ لاؤ ہر مہینے میں 11ویں شریف 12ویں شریف 13ویں شریف 14ویں شریف فلاں شریف لاؤ گے بس ہم جانے ہمارا کام جانے تمہیں چھڑا دیں گے. وہ غریبوں کے جو بھی لیتے ہیں سارا حضرت کے پاس پہنچتا ہے، حضرت اس پر عیاشیاں کرتے ہیں. ایسے یعنی دھوکے اور فریب کے ساتھ اللہ کا مال اپنے مریدوں سے بٹورتے ہیں. یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ ایسے یعنی کہتے نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن نہ پڑھو، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. میں ایک دفعہ انوار العلوم میں پڑھاتا تھا تو زور کے بعد طالب علموں کو، تو ایک شخص تھا سرخ داڑھی تھی، یہ پنڈوڑے کا تھا، بعد میں تبلیغ میں اس نے بڑا کام کیا. تو وہ آتا نماز پڑھی تو کمرے سے گزرا، میں پڑھاتا تھا تو وہاں کھڑا ہو گیا، پھر چلا گیا، پھر آ گیا، پھر گیا. 2-3 دفعہ جب آئے تو میں نے اس کو بلایا. میں نے کہا بابا ادھر آ، کیا بات ہے، تو کیوں کھڑا ہوتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں سنتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن میرے پیر صاحب نے کہا تھا کہ قرآن یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں. یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے، قرآن ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. میں نے کہا پیر صاحب نے ٹھیک کہا کہ پیر سے گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں حرام کھانا چھوڑ دو گے، حرام دینا چھوڑ دو گے، سجدے غیر اللہ کے کرنا چھوڑ دو گے، اور غلط قسم کے ان کے ساتھ غلط پیروں کے ساتھ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، بے دینوں کے ساتھ. وہ تو ٹھیک ہے، گمراہ ہو جاؤ گے. کس سے؟ ان سے گمراہ ہو گے، اللہ سے نہیں. اللہ کے تو آ جاؤ گے. وہ پھر آگے بیٹھ گیا، پھر روزانہ آتا تھا. پھر اللہ نے اس کو اتنی توفیق دی کہ وہ پھر تبلیغی جماعت کے اندر بڑا کام کرتا تھا، بڑے چلے دیتا تھا. فوت ہو گیا، بڑا عرصہ ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے اجمیہ نہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں بعض ان پڑھے، مگر یہ کوئی پتہ نہیں، نہ نماز آتی ہے، نہ روزے کا پتہ، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحبات. لا امیون کیوں؟ لا یعلمون الکتاب. باقی تو پڑھے ہوئے، انگریزی پڑھی ہے، انگریزی بولتے ہیں، انگریزی لکھتے ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے جناب علی سائنسدان ہیں، انجینئر ہیں، لیکن قرآن نے ان پڑھ کس کو کہا؟ لا یعلمون الکتاب. قرآن ان کو نہیں آتا. آپ پڑھی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا آپ کی اسمبلی میں وزیر داخلہ نے سورہ اخلاص پڑھی، نہیں پڑھ سکا. 3 دفعہ غلط پڑھا، ٹوکا لوگوں نے، پھر کہا پروف جو ہے اس میں غلطی ہے. آپ کے برسٹر لا، وہ لاہور میں زرداری صاحب کا محل کی افتتاح ہو رہی تھی، اس نے وہاں سورہ اخلاص پڑھی، اس نے بھی غلطی کی. تو دیکھو نا بڑی دنیا کی تعلیم کتنی ہے ان کے پاس. ایسے میں نہیں ایم میں ڈبل ایم میں پتہ نہیں کیا، لیکن قرآن کہتا ہے یہ ان پڑھے. پڑھا ہوا کون ہے؟ جس کو اللہ کی کتاب آتی ہے. اگر کتاب نہیں آتی ان پڑھے، چاہے وہ انگریزی میں کتنے ڈپلومے اس نے کیوں نہ کیے، انگریزی فر بولتا کیوں نہ ہو، سب کچھ ہو. قرآن کا منہم امیون، ان میں بعض امی ہیں، ان پڑھے. کیا مانا؟ لا یعلمون الکتاب، لا یعلمون قرآن نہیں پڑھتے. الا مانیہ، مگر باطل خیالات، جھوٹے قصے کہانیاں اپنے طرف سے بناتے، اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے. جب جمع کرتے کہتے ہو بات سنو 11ویں شریف دینی ہے. اچھا 11ویں شریف کیا؟ کس کے نام؟ پیرانی پیرم کے نام. اور جی پھر کیا ہوگا؟ اور جی کیوں ان کو 11ویں شریف والا کہتے ہیں؟ اور نہ 11 سال کا بیڑا نکالا تھا. اچھا جی بیڑا کیسے نکالا؟ کہنے کہ ایک عورت تھی، بیوہ، اس کا بچہ تھا، اس کی شادی ہو رہی تھی، وہ 100 روپیہ دینا بھول گئی ان کے نام کی. حضرت پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے پورے کا پورا ان کا برات لے کر دریا میں ڈبو دیا. اچھا جی
11 سال تک اندر رہے۔ 11 سال کے بعد اس کو مائی کو کسی نے کہا کہ یار تو نے 11ویں شریف نہیں دی، انہوں نے کہا اچھا دے دی، تو حضرت پیرانی پیرانی وہ 11 سال کا بیڑا نکال کر کنارے بٹھا دیا۔ لوگ کہتے ہیں نعرے تکبیر۔ اب پوچھو پاگلوں سے، حضرت پیرانی پیر شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے تو بڑے جہاز جاتے تھے تجارت کے لیے، یعنی اللہ نے یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی نذرانے لیتے تھے، وہ تو ارب پتی تھے، اور ہزاروں آدمی ان کے ہر وقت دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ اب بھی وہ لنگر میں بغداد شریف 13 دفعہ گیا ہوں الحمدللہ، عاصم یعنی وہاں اب بھی وہ لنگر چلتا ہے، ان کا بہت بڑا علاقہ ہے، اور اس کی یعنی الگ وزارت ہے، وزارت المعارف کے نام سے ان کے وہ اس وقت کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو ان کے تو جہاز بھرے جاتے تھے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے کا کاروبار تھا، کروڑوں کا سودا ہوتا تھا، عاصم یعنی تو اس میں امام اعظم نے 500 علماء بٹھائی تھی اسمبلی، جو دین کے مسائل کے استعمال کرتے تھے، سب کی تنخواہ امام اعظم دیتے تھے۔ ہمارے جیسے تو نہیں تھے کہ جناب علی یہ اتنا دے دو تو پھر نماز پڑھاؤں گا، نہیں دو گے تو نہیں پڑھاؤں گا، ایسے ہم تو کاروبار کرتے ہیں، ان کا یہ نہیں تھا۔ تو ان کے بارے میں اس طرح قصے، یہ سارے قصے، کیونکہ ان کی کتاب فتول غیب ہے، ان کا فتح ربانی ہے، عاصم یعنی غنیت و طالبین ہے، جو ان کی فقہ کی بڑی 3 جلدوں میں میرے پاس ہے، اس میں تو نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ امی نے بتایا، امی کو کس بتایا ہے؟ انی نے بتایا۔ یہ عورتوں کی روایتیں، جھوٹی روایتیں، اللہ والوں کی طرف لوگوں کو لوٹنے کے لیے اللہ والوں کی طرف جھوٹے قصے منسوب کرتے ہیں۔ بھائی ایسے تم کھاؤ نا، لیکن اللہ والوں پر تہمت تو نہ لگاؤ۔ تو یہ جھوٹے الا امانیہ، مگر جھوٹے قصے ہیں، یعنی خیالات باطل، امانیہ خیالات باطل، وَإِنْهُمْ نہیں ہیں الا یظنون، مگر اٹکل سے باتیں کریں، یعنی بے سند بے دلیل، یظنون ظن کے معنی تو گمان، یقین نہیں ہے، ایسی سٹلے مارتے ہیں، بے سند باتیں، بے تکی باتیں، بے دلیل باتیں کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ اب یہ چوتھی جماعت آ گئی ان کی۔ چوتھی جماعت کن کی ہے؟ کہ جو اللہ رب العزت پر تہمت لگا کے عاصمیہ نہیں اور مال بٹولتے تھے، یعنی جھوٹے لوگوں کو فتوے دے کر، آج کل تو فتوے بڑے آسان ہو گئے، اس پر بھی پیسے لگتے ہیں، پیسے دو مفتی صاحب بھی جیسا فتویٰ لے لو، مفتی صاحب میں نے 3 طلاق دیے، اچھا تو اب کیا کروں، اب تو پشیمان ہوں، ہاں یہ نذرانہ لے لو۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اچھا پھر آپ غصے میں تھے نا؟ ہاں جی غصے میں تھا، تو خوشی میں کون طلاق دیتا ہے بھائی؟ اچھا پھر آپ سمجھ نہیں تھی نا، آپ کون نہیں سمجھ آتی تھی؟ اچھا آپ کا ارادہ تو نہیں تھا نا؟ یہ نہیں تھا، اچھا بھائی نہیں ہوئی، چلو پیسے دے دو، ایسے بھی لیتے، بہت ایسے ہیں، آج کل بھی ایسے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر تابقت النال بالنال، جیسے جوتا جوتے سے ملتا ہے، اس طرح لوگ پیدا ہوں گے، اور 72 فرقے بنیں گے، 73 ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، پھر یہ بھی جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جو 72 فرقوں میں جنت میں جائے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں جا رہا ہوں اور میرے صحابہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جماعت اللہ نے میرے لیے منتخب کی ہے، میرے خصوصی شاگرد ہیں، میرا علم کامل، میرے شاگرد کا علم بھی کامل، میرا علم پکا حق، میرے شاگرد کا علم بھی پکا حق، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر، کیوں کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا، یہ سوالات آئے نہیں، لائے گئے، اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، لہذا یہ آئے ہیں، ان کی بات پکی ہے، میرے راستے پر چلو اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلو۔
अस्हाबी का नजूम बिअय्यम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा की मिसाल मिसल सितारों की है, जिसके पीछे जाओगे हिदायत पाओगे। एक जगह में फरमाया अला इन्ना मसला अहले बैती फीकुम कमसली सफीनति नूह, मेरे खानदान का ताल्लुक मिसाल तुम्हारे अंदर ऐसी है जैसे नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती, मर रकेबा अमेना वमन तखल्लफ हलका, जो इस किश्ती में बैठ गया वो बच गया तूफानों से, और जो इससे उतर गया वो हलाक हो गया। आले बैत को तो किश्ती फरमाया, सहाबा को सतारे फरमाया। तो किश्ती चलती है दरिया में सितारों को देखकर, सितारे होना जरूरी है, लेकिन दरिया में डूबने बचने के लिए किश्ती का होना भी जरूरी है। तो अल्लाह के हबीब ने आले बैत और सहाबा को साथ मिला लिया, जो आज हम लड़ा रहे हैं, उन्हें मिला लिया कि ये किश्ती है, इसके बगैर भी नहीं चल सकते हैं, और वो सितारे हैं, उनको देख कर जाओगे मंजिल तक पहुंच जाओगे। जब सहाबा और आले बैत दोनों का एहतराम करोगे और अदब करोगे, उनके तालीमात को अपनाओगे, अल्लाह तुम्हें ये किश्ती किनारे पर लग जाएगी, हिदायत के मंजिल पर पहुंच जाओगे। इसलिए वहां ऐसा है। लेकिन यहां ये मसला है कि हम जैसे यहूदियों के अंदर मुहर्रिफीन थे, हमारे अंदर भी बहुत से मुहर्रिफीन जो पेट के खातिर, चंद टक्कों के खातिर ईमान फरोशी करके गलत फतवे मसले बताते हैं, या गलत फतवे देते हैं, या इसलिए गलत फतवे देने को इल्म होता नहीं है। और जब पूछते हैं कि हजरत साहब आप बताएं, तो हजरत अगर नहीं हो कि मुझे इल्म नहीं, कहते हो हजरत जानते नहीं, और हजरत को इल्म तो है नहीं, इल्म नहीं है तो गलत फैसले सुनाता है। ज़ल्लु फ़अज़ल्लु, हुजूर ने फरमाया कि इल्म उठ आएगा, जुहाल रह जाएंगे, तुम उनसे पूछोगे और उनको पता नहीं होगा। ज़ल्लु फ़अज़ल्लु, खुद भी गुमराह होंगे, तुम्हें भी गुमराह करेंगे, गलत लैंड पर चलेंगे। फतवा उससे ले लो जो लालची न हो और जो आलिम हो, जिसको मालूमात हो, जो दीन जानता हो, हाशिम यानी और जिसने मेहनत की हो, उससे पूछे तो आपको, उसके सामने तो सारा निज़ाम है, वो चारों अइम्मा का फ़िक़्ह भी सामने है, हदीस का ज़ख़ीरा भी सामने है, कुरान पाक सामने है, वो आपको सही बात बताएगा। लेकिन गरीबों किसी को पता ही नहीं है, तो वो तो आप पूछेंगे हजरत बताएं, तो हजरत ने तो गलत ही बताना है, आप उस पर पूछिए हजरत ने बताया, हजरत ने गलत बताया, ज़ल्लु फ़अज़ल्लु, भाई ये होगा। वक़ालू, अच्छा जी, फ़वाइलुल लिल्लज़ीना फ़वाइलुल लज़ीना, हलाकत है उन लोगों की यक्तुबूनल किताबा, जो लिखते हैं किताब यदीम अपने हाथों से, सुम्मा फिर यक़ूलून कहते हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। लिखेंगे फतवा गलत कहेंगे और निस्बत उधर करेंगे। हाशिम यानी लियश्तरू भी समनन कलीला, इश्तरा माना मैंने किया था इख्तियार करना, लियश्तरू भी समनन कलीला, ताकि इख्तियार करें उसके साथ थोड़ी कीमत। फ़वाइलुल लहुम, पस हलाकत है उनके लिए, मिम्मा उसे कतबत, जो लिख लिया ऐदी उनके हाथों ने। ये हाथ टूटने के काबिल हैं, ये जहन्नम में जलने के काबिल हैं। ववैलुल लहुम, हलाकत है उनके लिए, मिम्मा यक्सिबून, उसे जो कमाते हैं। चंद टकों के खातिर आपने इस्लाम का मसला गलत बताया, आपको शर्म नहीं आती? आपने समझा कि ये मुझे लुकमा न मिला तो मैं मर जाऊंगा। अल्लाह कीड़ों मकोड़ों को देता है, जंगल के दरिंदों को देता है, आपको नहीं देगा? आप तो अशरफुल मखलूक है। इसलिए पेट के खातिर दीन फरोशी सबसे बड़ा जुर्म, और इस शख्स को अल्लाह के ज़ात पर ईमान नहीं है, क्योंकि अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह फरमाते रज़्ज़ाक़ तो मैं बड़ी ताकत वाला हूँ, मैं रिज़्क़ देने वाला हूँ। तो अल्लाह पर यकीन करो, वह यर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहाँ से देगा जहाँ से आपका वामो गुमान भी नहीं होगा, आपके तस्वर में नहीं आएगा अल्लाह इतना आपको देगा। यकीन तो हो अल्लाह के ज़ात पर। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, हलाकत है उनके लिए उसे जो कसब करते हैं। वक़ालू लन, ये पांचवी जुमात है, पांचवी जुमात गलत पीर साहबजादे, हाशिम, ये पांचवी जुमात आ गई। हाशिम यानी वो क्या,
غلط کام کرتے ہیں، او جی یہ کیا کر رہا ہے، او جی حضرت صاحب کا بیٹا ہے جی کوئی بات نہیں ہے، یا وہی کیوں کرتے ہو، او جی ساڑھے پیو نے گز مارے، ساڑھے پیو دادے نے گز مارے، جو مرضی کر دے جاؤ، سانو کس نے پوچھنا ہے، ایسے بھی یعنی چرس پیتے ہیں، بنگ پیتے ہیں، اللہ والوں کے مزاروں کی توہین کرتے ہیں، چرسی بنگی سارے اکٹھے ہو، اور یہ حضرت کے غلام، حضرت کتے ہیں، کتا تے ادھر پونگنا، ادھر کیوں آندے پاکنا، اللہ والوں کو بدنام کرنے کے لیے، ایسے بھی یعنی ساری دنیا کی بے غیرتی بے حیائی اللہ والوں کے مزار پر آ کر کرتے ہیں، ایسے بھی یعنی حیا بھی ان کو نہیں آتی، الٹا کہتے ہیں ہم حضرت، بھئی حضرت یہ کام کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، اگر یہ کرتے تو حضرت تو نہ ہوئے، اگر یہ نہیں کرتے تھے تم ان پر تہمت لگا رہے، ان کو بدنام کر رہے ہو۔ اس لیے ہر صاحبزادے کو چاہیے کہ اگر اس کے باپ دادے نیک گزرے ہیں ان کا خیال کرے، ان کو بدنام، ہر عالم کو صاحبزادوں کو چاہیے کہ اپنے باپ کی عزت کا خیال کریں کہ میں جو حرکت کر رہا ہوں اس سے میرے باپ کا نام بدنام تو نہیں ہوتا، میرے باپ کی رسوائی تو نہیں ہوگی دنیا میں۔ آدمی قدم لے لے کر چست اپنے خاندان کو دیکھا رہا کہ میرے خاندان کی بدنامی تو نہیں ہوگی میں جو کر رہا ہوں، کیونکہ ایک آدمی پورے خاندان کو بدنام کر لیتا ہے، یوں ہوتے ہیں، ایسے بھی بزرگ یوں ہوتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ اس لیے آج سارا معاملہ ایسا، وہی علامہ اقبال مرحوم نے جو فرمایا نا کہ قم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، قم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن، مجاور رہ گئے گورکن رہ گئے، وہ سارے چلے گئے۔ ایسے میں یعنی اللہ والوں کے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے، آج ان کے مزارات پر جو ہو رہا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ ایسے میں یعنی جو بے حیائی، جو بے غیرتی پھیلائی جا رہی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کم از کم اس قبر والے سے حیا کرو، اس سے حیا کرو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، میں جو کر رہا ہوں کیا یہ اس کی مشن کے مطابق، اگر خلاف ہے تو اس کی روح پر لعنت بھیجے گی کہ آپ میری مزار پر کچھ کرتے تو کرتے لیکن میرے ہاتھ کا یہ کرتے ہو۔ آدمی کو بہت احتیاط کرنا چاہیے اس کے اندر۔ وقالو کا انہوں نے، یہ ہو گئے جناب پانچویں جماعت وہ صاحبزادوں کی اور پیروں کی۔ وقالو کہنے لگے لن تمسنا النار، آدگی نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایام معدودہ، چند دن گنتی کے، اور جی برائے نام اگر چلے گئے قسم پوری کرنے کے لیے تو چلے جائیں گے، ہم نے کہاں رہنا ہے، ہم تو آئیں گے۔ کیوں؟ یہی یہودی عیسائی کہتے نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے، عزیر علیہ السلام کے بیٹے، وہ اللہ کے بیٹے تھے، ہم اس لیے بہت سے لوگ بزرگوں کے نام بدنام کر کے اپنے آپ کو اس طرح منسوب کرتے ہیں، غلط کام کرنے کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں، وہ بھی سہارا لیتے تھے، وہ جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، ہم ان کی اولاد ہیں، اللہ ہمیں کیسے سزا دے گا، ہم تو اللہ کے محبوب، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ نحن ابناء اللہ وقالو کہنے لگے لن تمسنا النار، آگے نہیں چھوئے گیا ہمیں آگ، الا مگر ایام معدودہ، چند دن گنتی کے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اس دعوے کی تردید جو جھوٹا دعویٰ تھا، دعوی کاذبہ، اس کی تردید کیا ہے؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے یہاں کوئی وعدہ لیا ہے؟ اللہ نے تم سے کہا جو مرضی کرتے جاؤ، تم میرے محبوب رہو گے اور میں تمہیں معاف کروں گا۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے پکڑ لیا اللہ کے یہاں کوئی وعدہ؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پس نہیں مخالفت کرتا اللہ اپنے وعدے کی۔ پھر تو اللہ تمہیں ٹھیک ہے تو دکھاؤ کہاں ہے، تمہاری کتابوں میں ہے کہ غلط کرو گے اور نتیجہ اچھا نکلے گا۔ ام تقولون علی اللہ، یا کہتے ہو اللہ پر ما وہ باتیں لا تعلمون جو جانتے نہیں ہو، کیونکہ جو اللہ کا نیک بندہ ہو اس کی طرف جو نسبت کرے، اس کی اولاد ہو تو اس کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے
کہ بھئی میرے باپ کا مشن کیا تھا، میں کیا کرتا ہوں۔ اگر صرف صاحبزادیت سے معاملہ ہوتا تو امام علی مقام سیدنا امام حسین سے بڑے صاحبزادے کون ہیں؟ جن کے باپ خلیفہ راشد، سرتاج اولیاء، جن کی والدہ الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور جن کے نانا وہ سارے کائنات کے سردار، اور خود ان کے بارے میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لیکن جب پیارے نبی کی دین پر امتحان کا ٹائم آیا تو امام علی مقام اپنے پورے خاندان کو لے کر قربان کر لیا، اس دین پر آنچ آنے نہیں دی۔ صاحبزادے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے باپ کے، اپنے دادے نانے کے مشن کو آگے چلائیں، اس کو صاحبزادہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کوئی نہیں ہے، میرے باپ نے ایک بوٹا لگایا، میں نے اس کو آبیاری کرنی، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے مشقت کرتا ہے، اس کے لیے مصیبتیں برداشت کرتا ہے، اس کے لیے فقر و فاقے برداشت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں صحیح جانشین، صحیح صاحبزادہ، جو اپنے باپ کے مشن کو آگے چلائے۔ جو مشن کو نہیں چلاتا تو وہ چاہے نسبت بڑی ہو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کتنا قریب تھا، فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے آل میں سے ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ ماں بھی ہوئی، باپ بھی ہوئی۔ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال غلط ہیں، اس کا مشن غلط ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے، اس کا عمل غلط ہے۔ تو نبی کا بیٹا جو ہے نا وہ بھی بندہ عشق شدی ترک کن نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیز ہے نیس۔ یہاں یہ نہیں پوچھا گیا تیرا باپ کیا کرتا، دادا تو کیا کرتا رہا، اپنے باپ دادے کے اچھے مشن کو اپنایا کہ نہیں اپنایا، اس کے لیے کتنی قربانی دی۔ آدمی قربانی دے گا، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ پھر اس کا صلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے کہ تم اپنی طرف سے پروپیگنڈے کرتے ہو، ہم تقولون علی اللہ، یا کہتے ہو اللہ پر ما وہ بات لا تعلمون، جو جانتے نہیں ہو۔ بھئی اگر تم بڑے آدمی کی اولاد ہو، بڑے آدمی کی مرید ہو، تو پھر تو تمہیں اپنے بڑے کے مشن کو اپنانا چاہیے، اس کے مشن کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ بلا ہاں ہاں، ضابطہ خداوندی، ضابطہ خداوندی۔ دیکھو اللہ فرماتے میرا قانون سنو، یہ تمہاری باتیں ساری غلط ہیں، یہ جو تم غلط پروپیگنڈے کرتے ہو، غلط دعوے کرتے ہو۔ بلا ہاں ہاں، من کسب سیئۃ، جس نے کسب کیا برائی کا، وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور گھیر لیا ساتھ اس کے خطیئت، اس کے برائیوں نے، گناہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، ڈوب گیا، توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ صاحب آگ کے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ بات ختم ہو گیا۔ قانون ہے، ہاں ایک آدمی سے غلطی ہوئی، اعتراف کر لیا، توبہ کر لی، اللہ معاف کر لے گا۔ لیکن وہ گناہوں پر گناہ کرتا رہا، اللہ فرماتے بس میرے یہاں پھر کچھ نہیں۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ صاحب آگ کے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہاں دوسرا کیا ہے؟ بشارت ہے۔ وہاں تو دیکھتے ہیں اللہ کا ضابطہ ان کے لیے تخویف، ڈراوا کہ بھائی صرف نسب نامے سے بات نہیں بنے گی جب تک اپنے بڑوں کے مشن کو نہیں اپناؤ گے۔ اور یہاں فرمایا دو چیزیں ہیں، والذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے عقائد درست کیے۔ آمنو کے معنی کیا کہ اپنے عقائد کتاب و سنت کے مطابق بنائے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، سب پر عقیدہ ہو۔ ہاں وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ۔ عمل صالح کے بارے میں نے عرض کیا تھا کل کہ عمل صالح اس کو کہتے ہیں کہ جس اعمال کی سند حضور تک پہنچتی ہو، جس پر حضور کے غلامی کی مہر لگی ہوئی ہو،
اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ وعمل الصالحات، اور کام کیے شریعت کے مطابق، فاولئک یہ لوگ اصحاب الجنہ۔ بات میرا قانون کتنا آسان ہے، عقیدہ درست کر لو پہلے، اعمال شریعت کے مطابق بناؤ، بس پھر جنت کا ٹکٹ ہے۔ اگر کوئی چھوٹے بڑے گناہ ہوں گے اللہ توبے سے معاف کر لے گا، سفارت سے معاف کر لے گا، اپنے فضل سے معاف کر لے گا، کئی ہوتے نیکیوں سے معاف کر گا۔ آپ گناہ کریں، ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کے بعد نیکی کی، اللہ نے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو یہ ایک صورتیں ہیں، لیکن اگر عقیدہ غلط ہے، عقیدے میں شرک ہے، آپ الٹے سجدے میں رہیں 24 گھنٹے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اعمال شریعت کے خلاف ہے، آپ بے شک اس کو نیک عمل کہیں، شریعت کے خلاف ہے، وہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے، کتنا اچھا کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ کیوں نہ ہو۔ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، قانون اللہ کا یہ آ گیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال شریعت کے مطابق کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ صاحب جنت کے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ سوال کیوں؟ کہ اس کے بعد تو کوئی زندگی اور ہے ہی نہیں، ایک ہی زندگی ہے، اس کے بعد دوسرا جہان تو ہے نہیں۔ آپ عالم ارواح سے آئے عالم دنیا میں، عالم دنیا سے جائیں گے عالم برزخ میں، عالم برزخ سے جائیں گے عالم حشر میں، عالم حشر میں فیصلے ہوں گے تو یا جنت یا دوزخ، ہاشم یا نہیں، ہم فیہا خالدون، اگر جنت میں گیا تو ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ اصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بأقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفة فی اہلنا واتمس علی وجوہ اعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر ساکر المومنین۔ الہ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، یہ بیٹھنا قبول فرما، یہ پڑھنا قبول فرما، قرآن کے برکتوں سے مالا مال فرما، ہماری دنیا کی مشکل آسان فرما، قرآن کی معرفت علم نصیب فرما، اپنے رحمتوں سے مالا مال فرما، رزق حلال رزق وسیع نصیب فرما، ہمارے رب العالمین جانوں کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، برادری کی حفاظت فرما، عزت آبرو ہمیں نصیب فرما، موجودہ یہ مہلک بیماری سے ہماری سب کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مزید اس بیماری کو یا اللہ ختم کر دے اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما، ہمیں محفوظ فرما، ہماری جماعت کو محفوظ فرما، ہمارے دوست احباب کو محفوظ فرما، معاونین کو محفوظ فرما، یا اللہ جو دنیا سے گئے ان کی مغفرت فرما، دنیا سے جائیں زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول